میرا سوال یہ ہے، اللہ ایشور انسان سے کیا چاہتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی، انسان کا بنانے والا اور کائنات کا چلانے والا مالک اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک سچ اور ایک جھوٹ۔ سچائی کے پہلو پر انسان غور کرے، اچھائی کے پہلو پر غور کرے، لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ سچائی کے پہلو پہ غور نہیں کرتی ہے، اور دنیا کے دھوکے اور جھوٹ پر لوگ چلنے والے زیادہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایمانداری سے بتاؤ، انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان جانتا ہے کہ میں کبھی بھی دنیا سے مر سکتا ہوں، کبھی بھی دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اس بات کو کون انسان نہیں جانتا؟ دنیا میں ہر انسان جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی موت کو بھلائے پھرتا ہے، موت کی سچائی کو نظر انداز کرتا پھرتا ہے، پھر بھی وہ دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے اس دنیا سے اسے کبھی بھی نہیں جانا۔ جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انسان کرم کرتا ہے، اس کے کرموں سے اندر کا حال دکھ جاتا ہے۔ انسان کا یہی گمان ہوتا ہے، اسی لیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ظلم، جاستی، فساد، اس کا حق مارنا، اس پہ ظلم کرنا، اس کا مال مارنا، اس میں لگا ہوا ہے انسان، کیونکہ وہ سچائی سے نگاہ ہٹا کر اور دنیا کے دھوکے کو، یعنی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں گا۔ اور کیا دیکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اچانک مر جاتا ہے، اور جو کچھ دنیا میں کر رہا تھا سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہاں سے۔ تو بھئی یاد رکھیں، یہ دنیا کا جو میلہ ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس میلے میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے۔ ہاں، کہ میرے بندے جا دنیا میں، اور دنیا میں جا کر بن دیکھے میری قدرت، خاموش قدرت کو پہچان کر مجھے پہچان۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، دنیا میری، جنت میری، سب کچھ میرا۔ اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو اس کائنات میں آنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد زمین و آسمان کے بیچ دنیا کا نشہ انسان کو ایسا چڑھ جاتا ہے کہ موت کتنی بڑی حقیقت ہے، انسان کبھی بھی مر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، جانتے ہوئے بھی، انسان دنیا کے نشے میں ایسے جیتا ہے جیسے وہ ہمیشہ یہاں رہے گا، یہاں سے کبھی جائے گا ہی نہیں۔ جب انسان محنت کرتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، دنیا کا سسٹم کیا ہے، ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے، ہماری جان کس کے قبضے میں، یہ سب سوالات ہیں انسان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ جب انسان اللہ کی کھوج کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے اور ایمان کو پانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی کے ہوش میں اس کو لے آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اس دنیا میں عقل کی آنکھ سے ہی ہم اللہ کو پہچانیں گے اور کائنات کو جانیں گے، اپنی زندگی کا مقصد جانیں گے۔ عقل سے ہی ہمیں اگیان، جہالت سے باہر نکلنا ہے، اگیان سے باہر نکلنا ہے، اور سنسار کے سچے مالک، اپنے بنانے والے مالک کے سچے گیان کی روشنی میں آنا ہے کہ صحیح گیان کیا ہے اور غلط گیان کیا ہے۔ اور وہ گیان ہمیں اسلام دیتا ہے، ہمیں قرآن مجید سمجھاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگیانتا کیا ہے اور گیان کیا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ اگیان کیا ہے اور گیان کیا ہے، جہالت، برائی کیا ہے، اور اللہ کا علم، سچائی کیا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، جیسے دنیا کا جیسے میلے میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے جگہ جگہ لگتے ہیں میلے میں یا نمائش میں، اگر کوئی نادان بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے تو وہ کتنا بے چین ہوتا ہے اور روتا پھرتا ہے کہ نہیں؟ اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ اپنی ماں کے پاس نہ پہنچ جائے، اس کی گودی میں نہ بیٹھ جائے، اس کے آنچل میں نہ چھپ جائے، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ یاد رکھیں، اسی پرکار سے ہماری جو آتما ہے، ہماری جو روح ہے، ہماری روح کا سکون اللہ ہے، سمجھے؟ تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اب یہ دنیا کا میلہ ہے،
اس میلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارے جیون کی شروعات کرانے والا کون ہے؟ سب سے پہلا رشتہ ہمارا کس سے ہے؟ ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے؟ ہمیں پالنے والا کون ہے؟ ہم پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ ہمارا حمایتی اور مددگار کون ہے؟ ہماری آتما روح کا چین اور سکون کون ہے؟ ہماری جان کس کے قبضے میں ہے؟ ہمیں مرنے کے بعد کہاں لوٹنا ہے؟ ہاں، اللہ کے پاس۔ تو یاد رکھیں، اللہ ہماری روح کا چین ہے، سکون ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہمیں، اس دنیا کے میلے میں ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے کہ جاؤ دنیا میں میری کھوج کرو، مجھے بن دیکھے۔ جس نے مجھے پا لیا، میری یاد میں ہی سکون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں کہ بندے دنیا اور شیطان کی پناہ سے میری پناہ میں آ جا۔ اب یہ دنیا انسان کو تکلیف دیتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنت کے سپنے رکھے ہیں، وہ ان سپنوں کو دنیا میں پورے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اسے دکھوں میں گھیرتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا ہے، پریشانیوں میں گھیرتا ہے، مصیبتوں میں گھیرتا ہے، بیماریوں میں گھیرتا ہے، غموں میں گھیرتا ہے۔ انسان کو جو ہے دنیا چبھتی ہے، دنیا میں انسان کو دکھ تکلیف ملتے ہیں۔ اور یہ کیوں ملتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، تاکہ بندہ دنیا میں دل نہ لگا کر اپنے بنانے والے مالک کی طرف غور کرے، جہاں سے یہ آیا ہے اور جہاں کو اسے مرنے کے بعد لوٹنا ہے۔ جب تک سانس چل رہے ہیں انسان کا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ اب جو انسان اس دنیا کی دکھ تکلیف مصیبت کو پہچانے، اور جب یہ دنیا اسے چاروں طرف سے دکھی کر دے، اب جس انسان نے اللہ کی طرف دھیان لگا لیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، جیون کی حقیقت کیا ہے، اور وہ پھر اللہ کی کھوج میں لگ جائے اور نیت اس کی سچی ہو، اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائے اور پھر اللہ کی کھوج کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اندھکار سے نکال کر اپنی طرف، روشنی کی طرف کھینچے گا اور اس کو اپنی راہ دکھائے گا اور اس کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دے گا اور دنیا کی محبت نکال دے گا۔ تب مانو کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا، اسے سکون مل گیا، اسی پرکار سے اگر ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی، تو مانو کہ ہم اللہ سے کھوئے ہوئے تھے، اللہ سے بھٹکے ہوئے تھے، اب ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے، اب ہمیں سکون مل گیا۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اب ہمیں سکون مل گیا۔ تو بھئی اللہ کی کھوج میں انسان تکلیف اٹھائے اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اپنا سچا راستہ دکھا دے، اور روشنی میں وہ سمجھ جائے، دنیا کا دھوکہ ہٹ جائے، اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت میں دل اس کا مچلے اور تڑپے بن دیکھے، تو مانو کہ اس نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ کی محبت میں آنسو بہائے اور پھر اللہ کی محبت میں اسے سکون مل جائے، شانتی مل جائے، مانو کہ وہ اللہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، اللہ کے آنچل میں پہنچ گیا، اللہ کی رحمت کے سائے میں پہنچ گیا۔ اب پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ایس موج کرنے کی، پوری دنیا میں کسی بھی چیز میں اسے سکون نہیں ملے گا، اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے۔ اب انسان دنیا کو دل سے نکال دے، اللہ کی محبت دل میں بسائے، اللہ کو پالے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس محبت کے بدلے میں اسے جنت میں، سورگ میں ہمیشہ کا جیون دے گا، پھر اس کے ہر سپنے پورے کرے گا۔ جس نے اس دنیا میں جب تک سانس چل رہے ہیں، جیون کا سمے ہر انسان لے کے آیا ہے، جس نے اس جیون کے سمے میں اللہ کو خوش کیا، پھر مرنے کے بعد اللہ اسے خوش کرے گا۔ جو بھی اس کی من کی چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے اور بڑھا دے گا اور اس کی ہر من کی چاہت کو پورا کرے گا۔ اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں بچوں کی طرح، اور جیون کے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، جبکہ انسان جیون کا سمے لے کے آیا ہے اور وہ ہر روز، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں۔
ध्यान लगा के सुने। जैसे छोटे बच्चे, आप अपना बचपन याद करें, अपने बचपन पे भी गौर करें, और आजकल के जो बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं मट्टी में, उनको भी देख कर उनकी तरफ गौर करें, प्रैक्टिकल करें, जब बात समझ में आती है, समझें बात को। जैसे छोटे बच्चे गारे मिट्टी से खेलते रहते हैं, हम देखते हैं खेलते हैं, तो बड़े लोग क्या कहते हैं, अरे कि वैसे ही गारे मिट्टी से खेल रहे हैं, खेल तमाशा। ये बच्चे जो है वैसे ही गारे मिट्टी से खेल रहे हैं, खेल तमाशा। अब बड़े लोगों की नज़रों में उन बच्चों के खेल तमाशे की कोई कदर नहीं होती कि वैसे ही खेल रहे हैं गारे मिट्टी से। अब बच्चों के जहन, बच्चों के ध्यान से, बच्चों की समझ से, बच्चों की नज़रों में अपने बेकार खेल की बड़ी कदर होती है। बच्चे जो खेल रहे होते हैं, बड़े तो समझते हैं बेकार खेल रहे हैं, मट्टी में खेल तमाशा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की अपनी नज़रों में उस बेकार खेल की बड़ी कदर होती है। और बच्चे आपस में खेलते भी हैं और लड़ते भी हैं, हालांकि उन्हें तकलीफ भी मिल रही होती है उसमें, लेकिन मन भी लग रहा होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब कहने का यह है, बेकार खेल में मगन हैं। तो बड़े लोगों की नज़रों में जब उसे देखते हैं बच्चों को, तो उनके खेल की कोई कदर नहीं होती, लेकिन हकीकत में वो बच्चों का खेल बेकार होता है। हकीकत में कोई कीमत का नहीं होता, बस मन का बहलावा होता है। और बच्चों को न दुनिया का होश होता, न अपने जीवन का होश होता। वो नादान बच्चे की तरह जो है अपने उस बेकार खेल में मस्त रहते हैं। यहाँ तक कि माँ चिल्लाती रहती है, बेटा इधर आ जा, खाना खा ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले। माँ बाप चिल्लाते रहते हैं और बच्चे उस खेल में लगे रहते हैं, माँ बाप की बात को सुनकर नज़रअंदाज करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से बात समझें, इंसान की जान इंसान के बनाने वाले मालिक अल्लाह ताला के कब्जे में है। अल्लाह ने इंसान को इसलिए भेजा है दुनिया के अंदर कि छोटे से जीवन में, यानी जीवन का थोड़ा सा समय दे दिया है, छोटे से जीवन के समय में मुझे राज़ी करके, बिन देखे मुझे और मुझे पहचान करके, मुझे राज़ी करके आखिरत की, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करके आए। मगर जब इंसान मौत की सच्चाई को नज़रअंदाज करके, मौत को भुलाकर दुनिया की माल दौलत की दौड़ लगाता है, जीवन की सच्चाई को भुलाकर दुनिया की माल दौलत की दौड़ लगाता है, तो वो अल्लाह की नज़रों में बच्चों की तरह गारे मिट्टी की दुनिया में खेल तमाशे में लगा हुआ होता है। जिस तरह से बच्चे खेल रहे होते हैं और माँ बाप उन्हें बुला रहे होते हैं और माँ बाप की आवाज़ को जो है नज़रअंदाज करते रहते हैं बच्चे, और खेल में मस्त रहते हैं उसमें, हालांकि माँ बाप जो है नाराज़ हो रहे हैं उससे, इसी प्रकार से अल्लाह भी बुलाता है जब इंसान दुनिया के खेल तमाशे में लगा हुआ होता है। हाँ, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, और बच्चों की तरह दुनिया में हमेशा रहने के सपने देख रहा है, दुनिया की माल दौलत की दौड़ लगा रहा है, हकीकत पे गौर नहीं कर रहा। अल्लाह उसे बुलाता है, वो चाहता है मुझे सुख मिले, उसको दुख भेजता है ताकि अल्लाह की तरफ उसका ध्यान लगे। अल्लाह खींचता है अपनी तरफ बंदे को, वो दुनिया के खेल तमाशे में दौड़ लगाता है, अल्लाह उसे दुखों में घेरता है, तकलीफ़ों में घेरता है, परेशानियों में घेरता है, मुसीबत में घेरता है, बीमारियों में घेरता है, ताकि अल्लाह की तरफ ध्यान लगे। तो मेरे भाइयों, बच्चों की तरह इंसान नादानी में दुनिया में जीवन के समय को बर्बाद करता रहता है, जबकि अल्लाह ने जीवन दिया है, वही पालने वाला है, वही पालेगा इंसान को। अल्लाह के लिखे हुए मुकद्दर से एक दाना इंसान फालतू नहीं ले सकता है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं लगाता, जीवन के समय को बर्बाद करता रहता है, दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहता है, तो अल्लाह की नज़रों में गिर जाता है कि मैंने इसको इंसान बनाया, इसको अकल दी, इसने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल ना किया। तो मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाया और मौत के बाद असल ज़िंदगी बनाई, क्योंकि दुनिया में वो भेजता है इंसान को, जो मेरी खोज करके, जो मुझे पालेगा, मुझे राज़ी करके आएगा, फिर असल ज़िंदगी में उसको मैं हमेशा का स्वर्ग का, जन्नत का इनाम दूंगा। इसलिए अल्लाह ने दो जीवन बनाए, एक दुनिया का जीवन और एक मौत के बाद का जीवन। और जो इंसान धरती पर फसाद फैलाए, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चले, बुराई पर चले, भलाई पर ना चले, उसको सज़ा मिलेगी। अल्लाह ने पहले ही इंतजाम कर रखे हैं, स्वर्ग और नरक। अब जो मर के जाता है उसी को खबर है अपनी कि उसके साथ क्या बीत रहा है। अल्लाह ताला किसी इंसान को मौत देकर उठाकर दुनिया में दोबारा नहीं भेजता। अगर दोबारा भेज दिया तो फिर इम्तिहान क्या हुआ?
ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ موت جنت اور جہنم کا منظر دکھا دے دنیا میں انسان کو تو پھر تو ہر انسان ہو جائے گا پاس، پھر فیل کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے موت تک انسان کو چھوٹ دی ہے، اور اللہ کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور آتما مرتی نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ جیون ایک امتحان ہے، اللہ سے ڈریں، اللہ کیا چاہتا ہے یہ گیان حاصل کریں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کی حقیقت کے ہوش میں آئیں۔ اور جتنا ہو سکے بھئی، اگر یہ سچی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو ان باتوں کو شیئر کریں، جتنا ہو سکے پھیلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو۔